حسام نے کہا، تم کمرے میں جا کر آرام کرو، میں آتا ہوں، شاید کھانا وغیرہ لینے گیا ہو۔ وہ سہم کر کمرے میں گئی۔ کمرہ ہر آسائش سے بھرا ہوا تھا۔ اسی کی ٹھنڈک کے باوجود اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں تھی۔ وہ بیٹھ کے کونے میں ٹک گئی۔ حسام نے شینا کو کھانے کی دعوت دی مگر اس نے صاف انکار کر دیا۔ اسے بھوک نہیں تھی۔ دل و دماغ بسانے والے لمحوں کے بارے میں سوچ کر ہی عجیب سا محسوس کر رہا تھا۔ ایک بیگ بھی اس کے ساتھ تھا جو بیرا آپی اور اس کی امی نے دیا تھا۔ میں اس میں اس کی ضرورت کی ہر چیز رکھی ہوئی تھی۔ حسام کی بھاری آواز نے جیسے اس کی دل کی دھڑکن تیز کر دی۔ وہ شرما کر اٹھی اور واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ حسام کو اس کی جھجک اور شرم دیکھ کر غصہ آ رہا تھا۔ دل میں وہ سوچ رہا تھا کہ امیس بالکل درست کہہ رہا تھا۔ یہ مڈل کلاس لڑکیاں پیسوں کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ شاید یہ پہلے بھی کسی اور کے ساتھ ایسے لمحات گزار چکی ہو اور اب میرے پاس شرمانے کا ڈرامہ کر رہی ہے۔ وہ غصے کو دبا کر کمرے سے باہر چلا گیا اور کافی دیر لاؤنج میں بیٹھا رہا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس کمرے میں آیا اور اس کی نظر شینا پر پڑی۔ وہ اب بھی کونے میں بیٹھی تھی، شاید اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اشینا سوچ رہی تھی کہ اگر وہ سو جائے تو حسام ناراض ہوگا یا غصہ کرے گا، اسی لیے باوجود شدید نیند کے بھی وہ جاگتی رہی۔ حسام نے آہستہ سے کہا، میرا خیال ہے کہ ہمیں سو جانا چاہیے، اور لائٹ بند کی تو اشینا کا دل سوکھے پتے کی طرح لرز اٹھا۔ وجود میں کپکپاہٹ اتر گئی مگر حسام نے اس کے ساتھ انتہائی نرمی اور احتیاط سے پیش آیا، باوجود اس کے کہ وہ خوفزدہ تھی۔ حسام کے برتاؤ نے اسے حیران کر دیا اور خود حسام بھی اپنے دل کی کیفیت پر حیران رہ گیا۔ پہلی بار وہ اتنے عجیب و انداز کے ساتھ اشینا کے ساتھ وقت گزار رہا تھا۔ اشینا شرم و حیا کے ساتھ پگھلے جا رہی تھی اور حسام کو کئی سال بعد کسی عورت کے ساتھ گزارے گئے لمحات میں عجیب لطف آ رہا تھا۔ وہ اپنے وجود اور دل کو ایک عجیب سرور میں لپٹا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ جبکہ اشینا نے ایک بار بھی اس کی طرف نظر نہیں اٹھائی تھی۔ وہ سیدھی واش روم میں چلی گئی۔ تب حسام کی نگاہ بیڈ پر پڑی اور دنگ رہ گیا۔ وہ لڑکی جسے وہ غلط بد کردار سمجھ رہا تھا، اس کی پاکیزگی اور معصومیت بیڈ کی رنگین چادر سے جھلک رہی تھی۔ وہ ساکت سا بیٹھا رہا۔ اس کے چاند جیسے چہرے والی لڑکی نے نہ صرف اپنا جسم بلکہ اپنی عزت بھی حسام خانزادہ کے نام کر دی تھی۔ اشینا کھڑکی کے کنارے کھڑی سڑک پر دوڑتی گاڑیوں کو دیکھ رہی تھی۔ آج اس کی شادی کے بعد کی پہلی صبح تھی۔ حسام ابھی تک گہری نیند میں تھا جبکہ اشینا صبح سویرے ہی جاگ گئی تھی۔ اس کے ذہن میں وہ کہانی کوشش کر رہی تھی جس میں ایک شہزادی کو غار میں قید کر دیا جاتا ہے، اور وہ سوچ رہی تھی کہ کیا وہ بھی اس فلیٹ سے واپس ایسے ہی قید رہنے والی ہے، کیونکہ حسام نے پہلے ہی واضح کر دیا تھا کہ اس کنٹریکٹ میں وہ بغیر اجازت کہیں نہیں جا سکتی۔ جہاں بھی جانا ہو پہلے پوچھنا لازمی ہے۔ وہ گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ابھی تک اس کے وجود میں حسام کی خوشبو کی جھلک تھی۔ اس کی زندگی میں وہ پہلا مرد تھا جس نے اسے چھوا تھا، اور اس سے پہلے کبھی نہ کسی نے اسے چھوا تھا، نہ ہی وہ کسی خواب میں اس کا تصور دیکھ چکی تھی۔ رات کے لمحات میں جب حسام نے اپنے جذبات کی بارش اس پر کی تھی تو ایسا لگ رہا تھا کہ دنیا میں اس کے سوا کوئی اور نہیں، مگر اشینا جانتی تھی کہ یہ شادی صرف ایک کانٹریکٹ ہے۔ 1 سال کے بعد جب ان کا بچہ پیدا ہوگا تو حسام اسے طلاق دے دے گا اور بیوی کے پاس لے جائے گا۔ یہ سوچتے ہی اس کے دل پر بوجھ سا گرایا۔ دوسری طرف حسام جب بیدار ہوا تو سب سے پہلے اس کی نگاہ وال کلاک پر پڑی۔ کتنے دن بعد اسے اتنی سکون والی نیند ملی تھی۔ فیکٹری، میٹنگز اور اپائنٹمنٹس سب کچھ اس لمحے سے غائب ہو گیا تھا۔ وہ بستر پر مکمل سکون کے ساتھ لیٹا ہوا تھا۔ پھر وہ اٹھا واش روم کی طرف چل دیا۔ جیسے ہی باہر نکلا تو اشینا کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ اس کے ادگیلے بال ہوا میں اڑ رہے تھے۔ لاؤنج میں حسام کی خوشبو پھیلی تو اشینا فوراً پلٹی اور اسے دیکھا۔ وہ صوفے پر بیٹھا خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا، اور اشینا کو بالکل اندازہ نہ ہوا کہ وہ کب وہاں بیٹھ گیا۔ آج حسام کا بھی آفس جانے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ ہر چیز بھول کر وہ بس اس لمحے اور اشینا میں موجودگی کے سکون میں ڈوبا رہا۔ ناشتہ کر لیا تم نے؟ حسام کی آواز نے اشینا کے چہرے پر گلابی رنگ بکھیر دیا۔ اس نے فوراً جواب دینے کی کوشش کی مگر حسام نے مسکرا کر کہا، 1 سال تک تم میری ذمہ داری ہو۔ تمہارا کھانا پینا پہننا اوڑھنا سب کچھ میری نگرانی میں ہوگا، اسی لیے پوچھ رہا ہوں۔ وہ اپنی نیت صاف کرنے اور ہر غلط فہمی دور کرنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ پھر حسام نے ناشتے کا آرڈر دیکھ کر ٹی وی کی طرف رخ کیا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ اشینا بھی قریب ہی بیٹھی ناخنوں سے پالش آہستہ آہستہ اتار رہی تھی۔ حسام نے پرسکون لہجے میں کہا، جتنا زیادہ ہم ایک ساتھ رہیں گے اتنا جلدی ہمارا بچہ اس دنیا میں آئے گا، اسی لیے آج میں آفس نہیں جاؤں گا، کل آفس جاؤں گا اور پھر 1 ہفتے بعد تمہارے پاس واپس آؤں گا۔ اشینا کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ گھبرا گئی۔ اتنے بڑے فلیٹ میں اسے اکیلا رہنا پڑے گا۔
क्या हुआ, अकेले नहीं रह सकती यहाँ? हसाम ने उसका चेहरा गौर से पढ़ा। अशीना ने धीमे लहजे में कहा, जी मैं कभी अकेली नहीं रही, लेकिन कोशिश करूंगी। ठीक है, क्योंकि अक्सर अब दिन में तुम्हें अकेले ही यहाँ गुजारने हैं। जब तक तुम हमला नहीं हो जाओगी मैं ज़ीबा को तुम्हारे बारे में नहीं बता सकता। इसीलिए पहले किसी को नहीं बताना चाहता कि मैंने दूसरा निकाह कर लिया है। अशीना खामोश रही, वो खुद भी सोच रही थी कि हसाम क्यों मुसलसल बात कर रहा है, और हसाम अपने दिल की कैफियत पर हैरान था। थोड़ी देर बाद नाश्ते का वक्त आया और हसाम ने शीना को ही टेबल पर बुलाकर बिठाया। उसकी शर्म और हया देखकर वो हैरान था। नाश्ते को हाथ भी नहीं लगाया गया। खाओ पियो और सेहतमंद रहो ताकि हमारा बच्चा भी मजबूत पैदा हो। शर्म और हया छोड़ो और नाश्ता कर लो। हसाम के इस कहने पर हसीना का चेहरा सुर्ख हो गया। फिर सर झुकाए वो नाश्ता करने लगी। हसाम ने नाश्ता किया, फिर अंदर कमरे में जाकर लैपटॉप खोला और कुछ काम करने लगा, मगर उसकी निगाहें कभी कभार हसीना पर पड़ती नहीं। हसाम चाह रहा था कि हसीना हर लम्हा उसके साथ रहे, मुकम्मल उसका साथ दे, लेकिन हसीना की शर्म और हया ने उसे रुकने पर मजबूर कर रखा था। उसकी हल्की हिचकिचाहट और शर्मीली मुस्कुराहट पर हसाम का गुस्सा और कशिश दोनों जाग रहे थे। वो इसे ऐसे छू रहा था जैसे कोई नाजुक गुलाब हो, और उसकी सोच में अचानक ज़ीबा के साथ गुजारे लम्हात याद आ गए, मगर कभी भी किसी के साथ इसे इतना लुत्फ़ महसूस ना हुआ था जितना उस पर छोटी शर्मीली लड़की के साथ गुजारा हुआ लम्हा उसके वजूद पर छा गया था। एक अजीब सी खुमारी और बेकरारी उसके दिलो दिमाग पर तारी थी। अगले दिन वो ऑफिस पहुंचा और सब लोग इसके खुशगवार मजाज पर हैरान रह गए। हमेशा संजीदा और कभी ना मुस्कुराने वाला शख्स आज हर बात पर नरम लहजे की तरह मुस्कुरा रहा था। जिसने भी किसी चीज़ की दरख्वास्त की वो उसे मिली, क्योंकि उसके दिल की कैफियत मुकम्मल तौर पर बदल चुकी थी। ऑफिस से निकलते वक्त उसका दिल भी जैसे वहाँ रहने को मचल रहा था। लेकिन अचानक ही ज़ीबा की कॉल आ गई। 2 दिन से गायब हो, कहाँ हो? तबीयत ठीक नहीं है मेरी, घर पहुँचो। हसाम। इसने गहरी सांस ली और फौरन अपनी गाड़ी खानजादा हाउस की तरफ मोड़ दी। 3 दिन बाद हसाम अशीना के फ्लैट पहुंचा। उसे देखते ही अशीना के चेहरे पर हल्का सा गुलाबी रंग फैल गया और हाथों में ठंडे पसीने की बूंदें उतर आई। हसाम ने नरमी से कहा, किस चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे मैसेज कर देना। मोबाइल तो है ना तुम्हारे पास? अशीना ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, सब कुछ है, ज़रूरत की कोई चीज़ नहीं पड़ी। वो कैसे बताती कि ये 3 दिन उसने अकेले इस फ्लैट में कैसे गुजारे। हर छोटी सी आवाज़ पर चौंक कर उठ जाती थी, और अभी तक अकेले रहने की आदत नहीं बनी थी। अब हसाम को देखकर उसका दिल बेकाबू हो रहा था। काश कि वो कह सकती कि हमेशा उसके पास रहे, क्योंकि अकेले वक्त गुजारने का ख्याल भी उसे डरा रहा था, मगर उसके लब खामोश थे। हसाम ने महसूस किया कि शीना बहुत कम बात करती है, या शायद अभी उनके ताल्लुक में इतने दिन नहीं गुजरे कि वो ज़्यादा खुले। उसकी गुर्बत का खुमार हसाम के दिलो दिमाग पर इस तरह हाँ छाया कि वो दिन रात उसके ख्याल में महू रहता। वो जल्दी जल्दी घर लौट आया, हर लम्हे को महसूस कर रहा था। इतनी खुशी से कभी ज़ीबा के साथ महसूस ना हुई थी, और रशीदा की ज़िंदगी में वो पहला मर्द था जो इसके दिल पर इतना असर डाल रहा था। जब भी हसाब इसे छूता, वो अपने दिल की धड़कन को महसूस करती और भूल जाती कि यह सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक सौदा जो इसके जिस्म और इस बच्चे के लिए था, वो जो 20 लाख के बदले देने वाली थी। ये सोचते ही इसे अफसर्दगी भी महसूस होती। अभी भी वो ऑफिस में था जब अशीना का मैसेज आया। आज आप आ सकते हैं मेरे पास। इसने मुस्कुराकर जवाब दिया। क्या हुआ, सब खैरियत तो है? अशीना ने टाइप किया, जी खैरियत है, लेकिन अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही। उसे पता चला कि 1 हफ्ते से अशीना के पास नहीं जा सका। खानदान में एक शादी की वजह से वो फासलों पर रहा, लेकिन अशीना की तबीयत के बारे में जानते ही वो फौरन उठ खड़ा हुआ, मैनेजर को हदायत दी और सीधी गाड़ी लेकर उसके फ्लैट की तरफ रवाना हो गया। जैसे ही हसाम ने फ्लैट का दरवाज़ा खोला, अशीना खिड़की के पास बैठी नजर आई। उसके चेहरे पर गहरी उदासी थी और आंखों के गिर्द हल्की सी स्याह सुर्खी। क्या हुआ, तबीयत ठीक है तुम्हारी? हसाम ने फौरन पूछा। अशीना डर के मारे उठ गई, मगर जैसे ही इसने हसाम को देखा, एक गैर इरादी खुशी उसके चेहरे पर नमूदार हुई। जी ठीक हूँ, बस। उसकी खामोशी ने हसाम को हैरान कर दिया। क्या हुआ, बताओ तो सही, क्या बात है? हसाम ने मजीद पूछा। अशीना ने धीरे से कहा, मुझे डॉक्टर के पास ले चले। बस इतना कहा गया था, लेकिन असाम के दिल में हैरत के साथ एक संजीदा तहब्बुस जागा। क्या तुम सच कह रही हो? उसका चेहरा झुक गया। वो सोच रहा था कि अभी कंफर्म नहीं है, मगर उसके दिल में एक शक भी पैदा हो गया। हसीना के चेहरे पर एक हल्की खुशगवार मुस्कुराहट उठी। ठीक है, चलते हैं, अभी कंफर्म कर लेते हैं। वो दोनों डॉक्टर फाइजा के पास पहुंचे, जिससे पहले ही सारे इंतजाम तय कर चुके थे।
جیسے ہی ڈاکٹر نے چیک اپ کیا اس نے مسکراتے ہوئے حسام سے کہا، مبارک ہو، یہ پریگننٹ ہے، آپ کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشخبری مل گئی۔ حسام کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ شادی کے 10 سال بعد اسے یہ خوشخبری ملی تھی جو اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں ڈاکٹر؟ وہ خود تصدیق کرنا چاہ رہا تھا۔ جی جی مسٹر حسام، الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ میں پتہ چل گیا ہے آپ کی مسز پریگننٹ ہے۔ ڈاکٹر مسکرا رہی تھی اور بولی، میں کچھ میڈیسن اور وٹامنز لکھ دوں گی، انہیں باقاعدگی سے لینا ہوگا، دودھ اور فروٹس کا استعمال روزانہ کریں۔ ڈاکٹر نے نسخہ لکھ کر حسام کے ہاتھ میں تھمایا اور وہ اسے لے کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ گاڑی میں چہرے پر خوشی اور مسرت کی جھلک تھی جبکہ دوسرے کے چہرے پر خاموش اداسی چھائی ہوئی تھی۔ اشینا خاموش تھی، اس کا دل بھاری تھا کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ جیسے ہی یہ بچہ اس دنیا میں آئے گا اسے اس بچے اور حسام کی زندگی سے محروم ہونا پڑے گا۔ پھر بھی وہ سمجھ رہی تھی کہ یہ اس کے لیے اور حسام کے درمیان کانٹریکٹ کی شرط کے مطابق ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی حد اور اپنی حقیقت میں رہے۔ دل ہی دل میں وہ سوچ رہی تھی کہ شاید یہ خوش فہمی ہے، وجہ ہے کہ حسام اس سے محبت کرنے لگا ہے، اور خود پر زور دیتے ہوئے وہ دل ہی دل میں ہنس بھی رہی تھی۔ اس خاموش ہنسی میں اپنے جذبات کی کشمکش چھپی ہوئی تھی۔ اشینا کو خاموش دیکھ کر حسام نے نرمی سے کہا، اب تمہیں پہلے سے زیادہ اپنا خیال رکھنا ہوگا، کھانے پینے یا کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے کال کرنا یا میسج کرنے میں ہچکچانا مت، سمجھ رہی ہو نا؟ وہ اسے غور سے دیکھ رہا تھا اور اشینا کی آنکھیں نمی سے چمک رہی تھی۔ وہ جھک کر بولی، جی جی میں کوشش کروں گی کہ اپنا ہر لحاظ سے خیال رکھ سکوں، یہ بچے کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ حسام نے مسکراتے ہوئے کہا، گڈ، یہ ہوئی نا بات۔ دل ہی دل میں اس کا چاہ رہا تھا کہ آج رات وہ اشینا کے پاس ہی گزارے، لیکن اچانک زیبا کی کال آ گئی۔ جلدی آؤ، حسام کہاں ہو؟ سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں کھانے پر۔ ہمیشہ ٹائم پر نہیں آتے، زیبا غصے میں بول رہی تھی۔ حسام نے کال کاٹ دی اور اس کے چہرے پر گہری سوچ چھا گئی کہ کیا سب زیبا کو بتائے یا نہیں۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اشینا کو فلیٹ پر چھوڑ دیا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے نا؟ کوئی پریشانی کی بات تو نہیں؟ وہ جانے سے پہلے پوچھ رہا تھا۔ اشینا نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں ٹھیک ہوں، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ جانے سے پہلے اچانک حسام نے اس کے گال کو چھوا اور پھر پلٹ گیا۔ اشینا اپنے دہکتے ہوئے گال پر ہاتھ رکھے خاموش کھڑی رہی۔ کتنی دیر تک ساکت، اور اسی لمحے وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ چاہتے ہوئے بھی وہ اپنے دل کو حسام کے عشق میں گرفتار کر چکی تھی۔ 4 دن بعد حسام اشینا سے ملنے فلیٹ آیا۔ اس کے ساتھ ایک درمیانی عمر کی عورت بھی تھی، شمع بی بی۔ اس حالت میں تمہیں اکیلے رہنا ٹھیک نہیں، اسی لیے میں نے بندوبست کیا ہے کہ یہ 24 گھنٹے تمہارے ساتھ رہیں گی۔ حسام نے سمجھاتے ہوئے کہا، میرا ہر رات تمہارے ساتھ گزارنا ممکن نہیں، تم سمجھ سکتی ہو نا؟ اسی لیے اپنا خیال خود رکھنا ہوگا، اپنے کھانے پینے اور ضرورت کی ہر چیز کا خیال رکھنا ہوگا، اور جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے فوراً بتا سکتی ہو۔ ویسے میں کوشش کروں گا کہ تم کہنے سے پہلے ہی سب چیزیں تمہارے لیے مہیا کر دوں۔ اشینا کا چہرہ اس کے الفاظ پر خوشی سے دمک گیا، لیکن دل میں وہ الجھن اور پریشانی بھی محسوس کر رہی تھی۔ اس کے دماغ نے سوچا، نہ اسے حسام کا جسم پیارا ہے نہ چہرہ، بس اس کے اپنے فکر ہونے والے بچے کی تھی جس کے لیے یہ شادی کی گئی تھی۔ اس کا چہرہ تھوڑا سا تاریک ہو گیا اور وہ اپنے اندر ایک الجھن محسوس کر رہی تھی۔ حسام نے اس کا ادھورا اور پریشان سا چہرہ فوراً نوٹ کر لیا۔ کیا ہوا؟ کوئی پریشانی کی بات تو نہیں؟ ڈاکٹر نے تو 1 مہینے بعد آنے کو کہا تھا نا؟ اشینا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جی 1 مہینے بعد ہی بلایا ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ بالکل ایسے لگ رہا ہوگا کہ میں پریشان ہوں، لیکن میں بالکل ٹھیک ہوں۔ دوران ملاقات شمع بی بی کو حسام نے واضح ہدایات دی کہ اشینا کا خیال کیسے رکھنا ہے۔ ہر رات وقت پر اس کی خدمت کرنا ہے، کھانے پینے اور آرام کا پورا خیال رکھنا ہے۔ شمع نے یقین دہانی کرائی کہ وہ ہر ممکن طریقے سے اشینا کا خیال رکھے گی اور کسی بھی شکایت یا کمی کا موقع نہیں دے گی۔ رات کے لمحے حسام اشینا کے پاس ہی رہا اور اپنے آپ پر حیران ہوا کہ دل ہر بار چاہتا ہے کہ وہ اس کی قربت میں ہر لمحہ گزارے۔ زیبا کے بارے میں سوچنا تو اس نے مکمل طور پر چھوڑ دیا تھا، اور اس کی اپنی مصروفیات بھی اس کے دل کو مطمئن رکھتی تھی۔ چند لمحے ساتھ گزار کے وہ صبح سویرے آفس کے لیے روانہ ہوا۔ آج اس کی ایک اہم میٹنگ تھی۔ جیسے ہی وہ گاڑی میں بیٹھا اچانک اس کی نظر فلیٹ کی کھڑکی کے شیشے پر پڑی۔ وہاں اشینا کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ حیران رہ گیا، پھر غیر ارادی طور پر اس کا ہاتھ اٹھا اور خدا حافظ کہنے کے لیے اشارہ کیا۔ اشینا فوراً پیچھے ہٹ گئی اور حسام زیر لب مسکرا دیا، دل میں ایک عجیب سی خوشی اور سکون محسوس کرتے ہوئے۔ ماسی زلیخا کے آنے کے بعد اشینا کا دن کافی حد تک مصروف سا ہو گیا، ورنہ وہ زیادہ تر اکیلے بیٹھی رہتی تھی۔ اب وہ 5ویں مہینے میں تھی اور دن بہ دن اس کے چہرے پر فکر اور پریشانی زیادہ نمایاں ہو رہی تھی۔ کیوں میری دھی ایسی اداسی کیوں ہے؟ عورت کو خوش رہنا چاہیے، پھر اس کی فکر کس بات کی ہے؟ زلیخا دل ہی دل میں سوچ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اشینا کی فکر حسام کے لیے نہیں بلکہ ہونے والے بچے کے لیے ہے۔ یہ بچہ اس کی زندگی میں سب سے
اہم مقصد بن چکا تھا اور وہ خود کو صرف ایک وقتی وسیلے کے طور پر محسوس کر رہی تھی۔ جیسے ہی بچہ دنیا میں آئے گا اس کے لیے ہر چیز واضح ہو جائے گی، اسی لیے شینا زیادہ تر خاموش رہتی اور بہت کم بات کرتی۔ اس روز دوپہر میں حسام فلیٹ پہنچا اشینا کی خیریت پوچھنے۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے ماسی شمع کو ڈائننگ ٹیبل صاف کرتے دیکھا اور سلام کیا۔ شمع کچن میں چلی گئی جبکہ حسام لاؤنج میں آ گیا۔ اس کی نگاہیں فوراً اشینا کی تلاش میں تھی، تبھی وہ مسکرا دیا۔ اشینا صوفے پر سو رہی تھی، بے فکر اور معصوم۔ سنہری بال اس کے چہرے پر پڑے ہوئے تھے، شاید وہ ٹی وی دیکھتے ہی سو گئی تھی۔ جسمانی نمو کے ساتھ اس کے چہرے پر ماں بننے کا نور بھی تھا، ایک الگ ہی رونق تھی۔ حساب غور سے اسے دیکھ رہا تھا، اس کی نظر میں اس کی معصومیت اور ہلکی سی بے چینی واضح تھی۔ اچانک اشینا چونک کر اٹھ گئی، اس کی نظر سامنے صوفے پر بیٹھے حسام پر پڑی۔ وہ ابھی نیند سے جاگی تھی اور حواس تھوڑے بکھرے ہوئے تھے۔ حسام نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا ہوا؟ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ میں ہی یہاں ہوں۔ اشینا نے لب کچل لیے اور خاموش رہ گئی۔ حسام نرمی سے اس کے قریب آیا اور پوچھا، تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ اشینا نے سر ہلایا اور کہا، جی میں ٹھیک ہوں۔ اس کا انداز اتنا میٹھا اور پرسکون تھا کہ حسام کو محسوس ہوا زندگی کی سب سے بڑی خواہش جس کا وہ منتظر تھا اب حقیقت بننے جا رہی ہے۔ جیسے ہی اشینا اٹھنے لگی اچانک اسے شدید چکر آیا اور وہ اپنا سر تھام کر رک گئی۔ حسام فوراً اس کے پاس آیا، پریشان نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، کیا ہوا؟ تمہیں طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی؟ کچھ ہو گیا کیا؟ اشینا کی حالت دیکھ کر اسے فوراً ماسی شمع کو بلانا پڑا۔ حسام نے ماسی سے پوچھا، کیا ہوا؟ کیا تم میری بیوی کا خیال نہیں رکھتی؟ اتنی کمزوری کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ کیا یہ دودھ پیتی ہے؟ پھل اور فروٹ کھاتی ہے؟ شمع نے پریشان ہو کر جواب دیا، صاحب جی میں تو بہت خیال رکھتی ہوں، روزانہ دودھ بھی گرم دیتی ہوں، سونے سے پہلے بھی، لیکن یہ خود ہی اکثر خاموش رہتی ہے اور سارا دن کچھ نہیں کہتی۔ حسام نے شمع کی بات سن کر لب بھینچ لیے اور اس طرف دیکھا جہاں اشینا سر جھکائے صوفے پر بیٹھی خاموشی تھی، ایک ایسی خاموشی جس میں اس کے دل کی تمام الجھنیں اور خوف چھپے ہوئے تھے۔ حسام نے اشینا کا گال تھپ تھپاتے ہوئے کہا، شاباش، ہمت کرو، تیار ہو جاؤ، میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں۔ اشینا نے ایک بار پھر ہمت کر کے آہستہ سے اٹھنا شروع کیا۔ دل میں عجیب سا خوف اور بے چینی تھی کہ اس کی طبیعت اتنی عجیب کیوں محسوس ہو رہی ہے۔ جیسے ہی وہ تیار ہو کر گاڑی میں بیٹھی حسام نے اسے گہرائی سے دیکھا اور پوچھا، تمہاری طبیعت خراب ہے تو مجھے بتایا کیوں نہیں؟ میں فوراً آ جاتا۔ میں نے کہا ہے نا کہ کوئی بھی پریشانی یا ٹینشن کی بات ہو تو مجھے کال یا میسج کر کے بتا سکتی ہو۔ اشینا نے سر جھکایا اور ہلکی سی آواز میں کہا، جی مجھے اچھا نہیں لگا کہ آپ پریشان ہو۔ حسام کے چہرے پر غصے کی ہلکی سی لکیریں ابھر آئی۔ وہ تھوڑا سخت لہجے میں بولا، معلوم ہے مجھے تمہاری تھوڑی سی لاپرواہی کی وجہ سے میں اپنا بچہ کھو سکتا ہوں۔ میں یہ سب تمہارے اور بچے کی حفاظت کے لیے کر رہا ہوں اور تم اس کی فکر بھی نہیں کر رہی۔ اشینا اس کے غصے سے سہم گئی، اچانک بالکل خاموش ہو گئی اور اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ حسام نے فوراً اپنے رویے پر افسوس محسوس کیا۔ اسے یوں لب کو چلتے دیکھ کر دل گھبرایا اور اس کے کہے ہوئے الفاظ کا اثر کام کرنے کے لیے نرمی سے کہا، جب ماں ٹھیک نہیں ہوگی تو بچے پر برا اثر پڑے گا، بس یہی میں تمہیں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ اشینا اب بھی کچھ نہ بولی، دل چاہ رہا تھا کہ وہ بہت زیادہ روئے مگر خاموش رہی۔ چند لمحے بعد ڈاکٹر نے مکمل چیک اپ کر کے حسام سے کہا، پریشانی کی کوئی بات نہیں، بچہ مکمل طور پر صحت مند ہے، ماں کے اندر کچھ کمزوری ہے لیکن اچھی خوراک اور دوائیں لینے سے وہ جلد صحت مند ہو جائیں گی۔ پانی زیادہ پیے، کسی قسم کی ٹینشن نہ لیں اور اپنی صحت کا بہت خیال رکھیں۔ حسام نے مسکراتے ہوئے کہا، بچہ تو ٹھیک ہے نا؟ ڈاکٹر نے جواب دیا، جی جی بالکل ٹھیک ہے اور نیکسٹ ویک سے 6 منتھ سٹارٹ ہو جائے گا، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ حسام خوشی سے جھومتے ہوئے اشینا کو لے کر گاڑی میں بیٹھ گیا مگر اسے اداسی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ اشینا کے چہرے پر وہ چھپی ہوئی بے قراری اسے دکھائی دے رہی تھی۔ دل بہلانے کے لیے اس نے کہا، چلو میں تمہیں ڈنر کرواتا ہوں۔ یہ پہلی بار تھا جب وہ اسے اپنے ساتھ کہیں باہر لے جا رہا تھا۔ اشینا حیران رہ گئی اور اس کی حیرت پر حسام نے وضاحت کی، یہ ضروری ہے، تمہارے لیے اور بچے کے لیے اچھا اثر پڑے گا۔ وہ رات باہر کھانے پر گئے اور اشینا دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ اتنی مہربانی اس سے ہو کہ جب اسے جدا ہونا پڑے اس کا دل ٹکڑوں میں تقسیم نہ ہو جائے۔ اس رات اشینا دل ہی دل میں حسام سے شدید محبت کرنے لگی اور حسام بھی اسے دیکھ کر اپنے دل پر قابو نہ رکھ سکا۔ وہ خود اپنے جذبات اور اس معصوم بھولی بھالی لڑکی کے لیے بڑھتے ہوئے لگاؤ پر حیران تھا۔ جو لمحے آہستہ آہستہ گزرنے لگے تھے وہ دن پلک جھپکتے ہی بیت چلے گئے۔ آخر کار وہ دن بھی آ پہنچا جس کا خوف اور انتظار دونوں اس کے دل میں بسیرا کیے ہوئے تھے، ڈیلیوری کا دن۔ اشینا درد سے بری طرح تڑپ رہی تھی، اس کا وجود اذیت سے کانپ رہا تھا۔ حسام نے اس کے ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھے تھے مگر اس کی آنکھوں میں خوف صاف جھلک رہا تھا۔ اس کی تکلیف دیکھ کر وہ اندر ہی اندر ٹوٹ رہا تھا۔ وہ لمحہ لمحہ اذیت سہ کر ایک نئی جان کو دنیا میں لا رہی تھی۔ ڈاکٹر فائزہ نے اس کی ڈیلیوری کروائی۔
कुछ देर बाद वो मुस्कुराते हुए बाहर आई और बोली, मुबारक हो, बेटे की पैदाइश हुई है। हसाम ने फौरन खुदा का शुक्र अदा किया और बेताबी से पूछा, और मेरी वाइफ वो कैसी है? डॉक्टर ने कदर संजीदा लहजे में बताया, वो ठीक है, मगर बहुत कमज़ोर हो गई है। खून ज़्यादा बह गया है, इसीलिए ब्लड लग रहा है। हसाम बच्चे को उठाए शीना के पास आया। वो बिस्तर पर लेटी हुई थी, चेहरा जर्द और आंखें बंद, जैसे सारी ताकत इसके जिस्म से निचड़ चुकी हो। इसने धीरे से कहा, शुक्रिया, तुमने मुझे ज़िंदगी का सबसे बड़ा तोहफा दिया है। अब मैं इस बच्चे को ज़ीबा के पास ले जाऊंगा। उसके लिए ये एक बड़ा सरप्राइज़ होगा। अशीना ने बामुश्किल आंखें खोली और नरसती हुई आवाज़ में बोली, प्लीज़, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। हसाम उसकी तरफ पलटा। वो उसकी आंखों में देख ना सकी। मुंह दूसरी तरफ मोड़कर आहिस्ता से बोली, मेरी आपसे एक दरख्वास्त है, मुझे तलाक मत दीजिएगा। मैं खुद ही आपकी ज़िंदगी से दूर हो जाऊंगी, कभी वापस नहीं आऊंगी, मगर मैं आपके नाम के साथ जुड़ी रहना चाहती हूँ। इसकी तबीयत अभी संभली भी ना थी, चेहरा जर्द और आवाज़ कमज़ोर, मगर दरख्वास्त में सच्चाई थी। हसाम साकत होकर खड़ा रह गया। उसने अभी अभी माँ बनने की अजियत अपनी आंखों से देखी थी। वो दर्द जो उसके चेहरे पर नक्श था, अब भी ताज़ा था। इसने इसे औलाद की खुशी ली थी, मगर ये सब एक मुआहिदे के तहत हुआ था। अचानक उसके अंदर से एक आवाज़ उभरी, ये सब उसने पैसों के लिए किया था। फिर दूसरे ही लम्हे ख्याल आया, मगर वो पैसे उसने अपनी ज़ात के लिए नहीं लिए थे, अपने बाप की जान बचाने के लिए लिए थे। अगर वो खुद गर्ज होती तो दूसरों के लिए इतनी कुर्बानी क्यों देती? वो गहरी सोच में डूब गया। उसकी खामोशी ने अशीना को खौफजदा कर दिया। तभी वो ठहरे हुए मगर संजीदा लहजे में बोला, मैं अभी बच्चे को लेकर जा रहा हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें 3 दिन तक हॉस्पिटल में ही रखना है। तुम्हारी हालत अभी ठीक नहीं, उसके बाद ही मैं कोई फैसला करूंगा। ये कहकर वो पलट गया। पीछे अशीना बिस्तर पर पड़ी आंसुओं से भरी आंखों के साथ उसे जाता हुआ देखती रह गई। दिल में एक अनजान खौफ और एक बेनाम सी उम्मीद लिए हसाम ने फ़ोन करके ज़ीबा को पहले ही बता दिया था कि वो एक सरप्राइज़ लेकर आ रहा है। ज़ीबा घर पर बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। दिल में सोच रही थी, क्या सरप्राइज़ है जो वो मेरे लिए लेकर आया है। थोड़ी देर बाद हसाम बच्चे को गोद में उठाए उसके सामने खड़ा था। जैसे ही ज़ीबा ने बच्चे को देखा, 2 कदम पीछे हटी और गुस्से से बोली, ये कौन है? ये किसका बच्चा है? क्या तुमने इसे गोद लिया है? हसाम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, गोद में नहीं लिया ज़ीबा, ये बच्चा मेरा है। मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे एक बच्चा चाहिए, और तुमने मुझे इजाज़त दी थी कि ये बच्चा इस दुनिया में आए। अब ये बच्चा पैदा हो चुका है। हम दोनों माँ-बाप बन गए हैं। ज़ीबा ने हैरत से पूछा, मगर तुमने उसके साथ शादी हो की होगी ना? हसाम ने सुकून से कहा, हाँ, मैंने उससे शादी की, लेकिन ये सिर्फ़ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी। और हाँ, जो लड़की इस बच्चे को पैदा करने वाली थी, मैं उसे छोड़ दूँगा। ये हमारा मुआहिदा था। तुम्हें परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं। ज़ेबा खामोश रही, मगर कुछ देर बाद हिचकिचाते हुए बोली, लेकिन मैं इस बच्चे की ज़िम्मेदारी नहीं उठा सकती। अगर तुम चाहो तो किसी मुलाज़मा का इंतज़ाम कर लो, इसे पालने के लिए। तुम जानते हो मेरी मसरूफ़ियात कितनी हैं, और ये शौक़ सिर्फ़ तुम्हारे लिए है, मुझे नहीं। ये ज़िम्मेदारी मुकम्मल तौर पर तुम्हारे सर है, चाहे तुम खुद इसे पालो या किसी मुलाज़मा के ज़रिए। मैं इस बच्चे की देखभाल पर खुद को ज़िम्मेदार नहीं समझती। ज़ीबा के अल्फाज सुनकर हसाम का दिल भर आया। हैरत और गुस्से की कैफियत ने इसे घेर लिया। वो एक लम्हे के लिए खामोश खड़ा रहा और पूछा, क्या तुम वाकई मेरी खातिर इस बच्चे की परवरिश नहीं कर सकती? क्या तुम्हें ये पसंद नहीं कि हमारी औलाद हमारे नाम से इस दुनिया में आए? ये कैसी बीवी है जो अपने बच्चे के लिए भी कदम नहीं उठा सकती? ज़ीबा ने कंधे हचकाते हुए जवाब दिया, हसान, मैं इस झंझट में नहीं आना चाहती। हमारी शादी को 10 साल हो गए हैं और ये काफ़ी वक्त है एक दूसरे को समझने के लिए। तुम भी मुझे समझो, मैं बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारी नहीं ले सकती। ये कहकर वो अपने कमरे की तरफ चल दी। हसाम बच्चे को थामे खामोश खड़ा रहा, उसकी पुश्त देखता रहा। दिल में अजीब सी कैफियत, गुस्सा और हैरत सब यकजा थे। पूरी रात बच्चे ने मुसलसल रोने से सबको परेशान किया। हसाम अकेला ही उसकी देखभाल कर रहा था, जबकि ज़ीबा अकेली बिस्तर में सो रही थी। दिल में एक अजीब सा ख्याल अटक गया। ये मासूम जिसकी माँ भी जिंदा है और अस्पताल में है, यकीनन अपनी माँ के लिए तड़प रहा होगा। खुद बच्चा अभी माँ की तलाश में है, अपनी ममता को ढूंढ रहा होगा, और मैं इसे इससे जुदा कैसे कर दूं? वो बच्चा जिससे मैं माँ बनाने का सोच रहा था, वो लड़की उसके लिए तैयार नहीं थी। वो उससे नफरत करेगी, उसकी परवरिश नहीं करेगी, और तब मैं बार बार इस बच्चे को पैदा करने वाली लड़की का ख्याल करूंगा। इसके दिल की गहराइयों में एक आवाज़ उठी, ये बच्चा किस लिए है और मैं कैसे सब कुछ सही रख सकता हूँ? लम्हे भर में हसाब ने फैसला कर लिया। सुबह 4 बजे वो फ़ौरन अस्पताल पहुंच गया, लेकिन बिस्तर खाली था। अशीना कहीं नज़र नहीं आ रही थी। वो परेशानी से डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने बताया, मैंने बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत रो रही थी। अपने हाथ से आईवी खुद हटाकर घर ही चली गई और तुम्हारा इंतज़ार भी नहीं किया। हसाब ने पेशानी मसल ली। बच्चे के मुसलसल रोने की आवाज़ ने उसे बेचैन कर दिया था। वो गाड़ी में बैठा बच्चे को मासी शमा के हाथ में थमाया और उसे पीछे बैठने को कहा।
خود وہ اشینہ کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ دروازہ کھولا تو اشینہ اپنی ماں سے لپٹی رو رہی تھی۔ اس کے الفاظ کانوں میں گونج رہے تھے، میں یہ برداشت کر لوں گی کہ وہ میرا بچہ لے گیا، میں یہ بھی برداشت کر لوں گی کہ 1 سال میں نے اس سے عشق کر کے گزارا، لیکن میں یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ وہ مجھے چھوڑ دے، مجھے طلاق دے دے، اپنے نام سے آزاد کر دے۔ میں ہمیشہ اس کے نام کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ حسام حیران رہ گیا، اس کی آنکھوں میں اشک ابھر آئے۔ تبھی نادیہ نے اس کے کان میں سرگوشی کی، دیکھو تمہارا شوہر تمہارے بچے کو لے کر آیا ہے۔ اشینہ پلٹی تو سامنے حسام کھڑا تھا بچے کے ساتھ۔ وہ ہچکچاتے ہوئے بولی، یہ مجھے طلاق دینے آئے ہیں، میں یہ برداشت نہیں کر سکتی۔ حسام نے قدم بڑھا کر اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے، میں تمہیں لینے آیا ہوں اپنے بچے کی ماں کو۔ ایک بچے کو اس کی ماں سے جدا کر کے میں گناہ نہیں کرنا چاہتا، اور وہ لڑکی جس سے یہ بچہ پیدا ہوا اس سے بھی محروم نہیں ہونا چاہتا۔ زیبا، اشینہ اور نادیہ سب حیران رہ گئے۔ اشینہ بار بار پوچھ رہی تھی، آپ سچ کہہ رہے ہیں، یہ خواب تو نہیں؟ حسام نے مسکرا کر کہا، نہیں، میں جانتا ہوں، اب مجھے سب کچھ سمجھ آ گیا ہے۔ انسان چاہے کتنے ہی معاہدے کر لے، مستقبل کے منصوبے بنا لے، لیکن ہوتا وہی ہے جو خدا چاہتا ہے، اور خدا نے مجھے یہ سمجھایا ہے کہ رشتے دل سے بنتے ہیں، کانٹریکٹ سے نہیں۔ اس نے اشینہ کا ہاتھ تھاما اور بچے کے ساتھ واپس فلیٹ لے آیا۔ اشینہ ہنس رہی تھی، مسکرا رہی تھی، بار بار اپنے بچے کو چوم رہی تھی اور محبت بھری نظروں سے حسام کو دیکھ رہی تھی۔ حسام بھی اسے چاہت سے دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ زیبا کے سامنے اسے سخت ہونا پڑے گا، نہ صرف اپنی بہن کا دل بچانا ہے بلکہ اپنی اور اشینہ کی زندگی کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ مگر ایک ماں اور اپنے بچے کے لیے وہ ہر لڑائی لڑنے کو تیار تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اشینہ کو کبھی اپنی زندگی سے الگ نہیں کرے گا، کیونکہ جو محبت زیبا سے نہ ملی تھی وہ اشینہ نے اسے دیکھ کر اپنا اسیر بنا لیا تھا۔ ختم شد۔